السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل علم کی دنیا میں۔ دوستو، پارٹ نمبر 4 میں قرض کے متعلق ہم آپ حضرات سے کچھ دعاؤں کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں۔ ترتیب کی سطح اگرچہ میں نہیں بتانے جا رہا، مگر کچھ دعائیں ہیں نا وہ آپ کو بتا دوں گا کہ اگر آپ پر قرض زیادہ ہیں، قرض میں پھنسے ہوئے ہیں، یا کسی کو قرض دیا ہے وہ نہیں نکل رہا، یا کسی نے قرض لے کر پھر آپ سے وہ پیسہ دبا لیا، یا گاڑی دی تھی، صرف پیسہ نہیں بہت ساری چیزیں لوگ ایک دوسرے کو دے دیتے ہیں قرض کے طور پر، پھر بعد میں کچھ لوگ دبا کے لے جاتے ہیں یا خاموش ہو جاتے ہیں، دیتے نہیں، اور بہانے بناتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے نا آپ کچھ دعائیں پڑھیں جو پیغمبر حضرات بھی پڑھا کرتے تھے، جو پیغمبر گزرے ہیں۔ جب ان پر کوئی مصیبت، تکلیف یا کوئی حادثہ آتا یا کوئی مشکل آتی تو اس وقت جو ہے وہ دعائیں وہ پڑھا کرتے تھے۔ ویسے تو قرض کی اپنی خاص دعا بھی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے میں ذکر کروں گا، لیکن جو دعائیں ہیں عام طور پر آپ پڑھ سکتے ہیں تو اس کے پڑھنے میں آپ کو جو ہے اثر محسوس ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دین پر بھی عمل کریں گے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ان دعاؤں کو پڑھنا شروع کر دیں، نماز وغیرہ چھوڑ دے یا حرام کھانا نہ چھوڑ دے، دین پر تو اسی پورا بھی عمل کرنا ہے، مگر جب کوئی بات آتی ہے تو اس کے لیے خاص بات بھی ہوتی ہے۔ تو آپ جو ہے یہ دعائیں پڑھا کرے، اور پڑھنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ 2 3 4 دن پڑھ لے پھر ہاتھ کیا کر لے، دھو کے بیٹھ جائے کہ بس ہو جائے گا، نہیں، آپ نے پڑھنے مسلسل، کیونکہ بہت ساری چیزیں پہ ہمیں عمل کے ساتھ کرنی پڑتی مستقلاً۔ تو پہلی دعا آپ یہ ہے جو حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے، یہ دعا اس نے پڑھی تھی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ دعا آپ روزانہ 41 مرتبہ بھی پڑھ سکتے، ویسے عام طور پر بھی پڑھ سکتے کسی عدد کے بغیر، مگر پڑھا کرے دن میں کسی نہ کسی وقت آپ اسے ضرور پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس میں اپنی ناکامی اور مجرمانہ کرتوت کی کیا کرنی ہے، اعتراف کرنا ہے اللہ سے کہ اللہ میں ہی قصوروار ہوں، آپ مجھے معاف فرمائے، درگزر فرمائے، آپ جو ہے بے نیاز اور عبادت کے لائق۔ اس طرح سے حضرت ایوب علیہ السلام پر جب بیماری کا حملہ ہوا اور آپ کے گھر والوں کو بھی نقصان پہنچا تھا، مال کو بھی نقصان پہنچا تھا، تو اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام دعائیں مانگا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، مگر یہ الفاظ بھی اس کی منقول ہے قرآن کریم میں، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے پروردگار مجھے بہت سخت تکلیف پہنچی ہے، مجھے مصیبت پہنچی ہے، میں مشکل میں ہوں، آپ رحم کرنے والے ہیں، مجھ پہ رحم فرما۔ تو یہ الفاظ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے پیغمبر اور صحابہ حضرات جب کوئی مشکل پیش آتی، جنگ کا وقت آ جاتا یا جنگ ہو جاتی یا اس میں کسی اور حادثے کے سامنے جو ہے وہ کرنا پڑتے نا، تو پھر یہ پڑھا کرتے تھے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہیں۔ تو یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے۔ اسے بھی پڑھ سکتے کہ حسبنا اللہ نعم المولا ونعم النصیر، اور اسے بھی پڑھ سکتے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا یوں بھی پڑھ سکتے حسبی اللہ ونعم الوکیل، اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی مختلف الفاظ اس کی، حسبی اللہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ تو یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نا درود شریف کا بہت زیادہ ورد کرے۔ درود شریف جو ہے کسی ربیع الاول کی مہینے کے ساتھ یا جمعرات کی رات یا جمعے کے دن کے ساتھ خاص نہیں ہے، آپ کسی بھی وقت جو ہے پڑھ سکتے، بغیر وضو کی بھی پڑھ سکتے ہیں، وضو کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ قرض اتارنے کے لیے دبی ہوئی زمین جو کسی نے دبائی ہو، یا مال ڈوبا ہوا ہو، یا کسی طرح سے آپ کا مال مغصوب ہو، کسی نے چھین لیا ہو، یا کچھ بھی ہو، یا کوئی بیماری، مرض، حادثہ ہو، تکلیف ہو، اس وقت بھی آپ درود شریف پڑھ سکتے، کسی بھی تعداد میں آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ قرض اتارنے کے لیے
مزید بھی بہت ساری دعائیں پڑھ سکتے ہیں، ذکر کر سکتے، دعا بھی کر سکتے ہیں، اور یہ بھی پڑھ سکتے کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ جاوید ذات، قائم رکھنے والی ذات جس نے پوری دنیا کو قائم رکھا ہے، میں آپ سے فریاد کر رہا ہوں، میری فریاد رسی قبول فرما، اور میری فریاد کو قبول فرما۔ آپ ہی دستگیر ہیں، آپ ہی مولا ہیں، آپ ہی مسائل حل کرنے والے ہیں، تو اللہ رب العزت جو ہے نا آپ کی دستگیری فرمائے گا۔ نستغیث بھی پڑھ سکتے، استغیث بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو قرض کے لیے خاص دعا ہے جس کا میں ابھی ذکر کرنے والا ہوں نا، کہ جو آپ کتابوں میں پائیں گے، مشکوٰۃ شریف میں اور بھی بہت ساری حدیث کی کتابوں میں ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی لوگوں کو بتائے تھے، اور بھی بہت سارے صحابہ نے، علماء نے قرض داروں کو یہ دعا بتائی تھی کہ آپ یہ پڑھا کریں، اور حدیث شریف میں بھی ہیں کہ اگر کسی پر پہاڑوں کے برابر بھی قرض ہو، ادار ہو، اور یہ دعا پڑھا کرے، بار بار پڑھا کرے، ورد کرے، تو اللہ رب العزت اس کا قرض ہلکا کر دے گا، اتار دے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو اب حضرت سے میری گزارش ہے اور عرض ہے کہ آپ اگر قرض سے پریشان ہیں یا کسی کو دیا ہے اس سے پریشان ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، مگر یہ دعا آپ خصوصی طور پر پڑھا کرے، ہر نماز کے بعد پڑھ لے، اس میں کیا مشکل، ایک مرتبہ پڑھ لیا کرے۔ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، مطلب اس کا کیا ہے کہ پروردگار حلال کمائی مال کے ذریعے سے میری کفایت فرما، کہ میں کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، اور کسی اور کے مال کی طرف میری نظریں نہ گھومیں، بلکہ اپنے مال پر، اپنی دولت پر مجھے قناعت نصیب ہو اور میری کفایت ہو جائے، میرے لیے کافی وافی شافی ہو، اور حرام سے بچائے، اور مجھے بے نیاز فرما مخلوق سے، صرف آپ کے در پر میری نظریں کیا کر دے، مرکوز فرما۔ اللہم اکفینی، یا اللہ میرے لیے کافی ہو جائے، بحلالک، بحلالک منع حلال مال کے ذریعے، عن حرامک حرام سے بچ، واغننی بفضلک، اور اپنے فضل و کرم سے مجھے مستغنی فرما، عمن سواک، آپ کے علاوہ سے۔ آپ اس طرح کے صیغے سے بھی پڑھ سکتے، سنگولر سے، یعنی متکلم کے سے، جمع متکلم کے طور پر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس طرح سے۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔